اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، وہ محض کیلنڈر کے صفحات پلٹنے کا نام بالکل نہیں ہے۔ دراصل یہ وقت کے ایک انتہائی وسیع اور کائناتی تصور کے گرد گھومتا ہے۔ اگر ہم مستند حوالوں کو دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ وقت کا ہر لمحہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ مہینے، کچھ دن ایسے ہیں جن کی ایک بالکل الگ اور سچ پوچھیں تو بڑی شاندار پہچان ہے۔ تو آج ہم اسی گہرے تصور کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ان مخصوص مہینوں میں وقت کا وزن بدل کیسے جاتا ہے۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ پہلا، 4 حرمت والے مہینے۔ دوسرا، رجب مضر کی اصل حقیقت۔ تیسرا، اعمال اور گناہوں کا دوگنا وزن۔ اور چوتھا، وقت اور مقام کا تقدس۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی 4 حرمت والے مہینے۔ یہ تصور سچ میں اپنے اندر ایک کائناتی ہیبت اور جلال رکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پھر اپنی اسی اصل حالت پر آ گیا ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ کتنا حیران کن تصور ہے۔ یہ کوئی عام نئے سال کے شروع ہونے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ وقت کا ایک پورا چکر مکمل ہو کر کائنات کی تخلیق کے بالکل ابتدائی اور خالص ترین لمحے سے دوبارہ جڑ جانے کا بیان تھا۔ ایک ایسا زبردست آغاز جس نے 12 مہینوں کے فطری نظام کو بحال کیا اور ان میں سے 4 کو خصوصی حرمت کا تاج پہنا دیا۔ اب اس تقسیم کو یاد رکھنا کتنا آسان ہے۔ 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ان میں سے 3 تو بالکل ایک ساتھ ایک تسلسل میں آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ مل کر ایک طویل روحانی موسم بناتے ہیں، جبکہ چوتھا مہینہ یعنی رجب ذرا الگ سے آتا ہے۔ معلومات کو اس طرح ذہن میں بٹھانے سے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ عبادات اور حرمت کا یہ تسلسل سال کے ایک اتنے بڑے حصے کو کیسے کور کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی رجب مضر کی حقیقت۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ قبل از اسلام عرب معاشرے کی الجھن واقعی حیران کن تھی۔ اس وقت کیلنڈر کے معاملے پر قبائل کے درمیان ایک واضح اختلاف چل رہا تھا۔ مثال کے طور پر قبیلہ ربیہ نے اپنی جنگی اور دنیاوی سہولت کے لیے رمضان کو ہی حرمت والا مہینہ مان لیا تھا، اور وہ اسے ہی رجب کہتے تھے، گویا وقت کو اپنی مرضی سے موڑا جا رہا ہو۔ لیکن اس کے برعکس قبیلہ مضر اصل رجب کو، جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، محترم مانتا تھا۔ یہ محض ناموں کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ وقت کے تقدس کو بدلنے کی ایک کوشش تھی، اور یہیں سے کیلنڈر کی درستی کی اہمیت کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی تاریخی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حتمی اور 2 ٹوک فیصلہ صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں واضح طور پر فرمایا، اور رجب شہر مضر جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس ایک جملے کی قاطعیت نے قبائلی رسم و رواج اور منمانی تشریحات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس صراحت نے یہ یقینی بنا دیا کہ وقت کا جو حصہ اللہ کے نزدیک مقدس ہے، انسان اسے اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ مقدس مہینہ بالکل وہیں رہے گا جہاں اسے تخلیق کے دن رکھا گیا تھا۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، دگنا وزن، اعمال اور گناہ۔ یہ قرآنی آیت اس پورے تصور کی سب سے مضبوط اور حتمی بنیاد ہے۔ سورۃ التوبہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی اور ان کی حرمت کا ذکر کرنے کے بعد ایک زبردست تنبیہ کی ہے۔ فرمایا، پس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ کوئی عام سی نصیحت نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سخت ہدایت ہے۔ دیکھیں، عام دنوں میں بھی گناہ کرنا خود پر ظلم ہی ہے، لیکن ان خاص مہینوں کا تذکرہ کر کے الگ سے یہ تنبیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خطرے اور نقصان کی سطح عام دنوں جیسی بالکل نہیں ہے۔ یہاں رویوں کی بہت کڑی نگرانی درکار ہے۔ اب ذرا ان جلیل القدر مفسرین کی تشریحات کے تسلسل کو دیکھیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ واضح کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں گناہ کا وبال دوسرے زمانوں کے نسبت کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ پھر قتادہ رحمہ اللہ کی بات اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے کہ ان مہینوں میں کیا گیا ظلم عام دنوں کے ظلم سے بہت بڑا جرم اور بھاری بوجھ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں امام قرطبی رحمہ اللہ اس اصول کو مکمل کرتے ہیں کہ جب اللہ کسی چیز کو عظمت دیتا ہے تو وہاں برائی کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے اور نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا زبردست منطقی تسلسل ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مقدس وقت میں کیے گئے اعمال کا وزن کتنا غیر معمولی ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روحانی بوجھ صرف آخرت تک محدود نہیں رہتا، اس کے براہ راست دنیاوی اور عملی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ علماء کرام جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ اس نظریے کو نظام عدل اور قانون تک لے کر جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر ان حرمت والے مہینوں میں اور خاص طور پر حرم کی حدود میں کوئی سنگین جرم جیسے قتل ہو جائے تو اس کی دیت یعنی مالی جرمانہ عام حالات کی نسبت زیادہ سخت اور بھاری قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کا تقدس اتنا ٹھوس ہے
کہ وہ زمینی اور قانونی فیصلوں کی شدت کو بھی پوری طرح بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، وقت اور مقام کا تقدس۔ تو یہاں سمجھنے والا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ عام وقت اور مقامات میں اعمال کا ایک معیاری یعنی سٹینڈرڈ حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن جب بات مقدس وقت یا مقدس مقام کی آتی ہے تو وہاں ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ یا کئی گنا اثر لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک عام جگہ پر کی گئی غلطی اور ایک شاہی دربار میں کی گئی غلطی کے نتائج کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح حرمت والی سرزمین یا حرمت والے مہینوں میں کی گئی نیکی کا اجر لامحدود ہو جاتا ہے اور نافرمانی کی جواب دہی بھی اتنی ہی سخت اور خوفناک ہو جاتی ہے۔ یہ توازن کا ایک انتہائی سینسٹیو ماڈل ہے۔ یہ اصول نہایت شاندار طریقے سے یہ واضح کرتا ہے کہ ایک بلند مرتبہ ہمیشہ اپنے ساتھ کڑی ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں ازواج مطہرات کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر ان سے کوئی صریح غلطی ہوئی تو عذاب دوگنا ہوگا۔ چونکہ ان کا مقام تمام عورتوں سے بلند ترین تھا، اس لیے ان کے اعمال کا پیمانہ بھی انتہائی سخت رکھا گیا۔ بالکل یہی اصول وقت اور جگہ پر بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ جو مہینے یا مقامات عام مقامات سے زیادہ محترم ہیں، وہاں نیکی اور بدی دونوں کے نتائج خود بخود دوگنے اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس جائزے کے بالکل اختتام پر ہیں، لیکن یہاں ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو واقعی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ان 4 مہینوں میں اعمال کے نتائج ایک عام کیلنڈر کے دنوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ہائی رسک اور ہائی ریوارڈ یعنی زبردست خطرے اور زبردست انعام کا قانون چل رہا ہے، تو کیا اس علم کے بعد روزمرہ کا رویہ ویسا ہی رہنا چاہیے؟ وقت کے اس بھاری پن کا احساس ہمارے ارادوں، ہماری عبادات اور ہمارے آپسی معاملات کو کس حد تک تبدیل کر سکتا ہے؟ وقت کا یہ مقدس تسلسل تو ہر سال آتا ہے، لیکن کیا ہم اس کے دوگنے وزن کو اٹھانے کے لیے واقعی تیار ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔